تو جی فیڈرل پبلک سروس کمیشن یعنی FPSC کی طرف سے نوکریوں کا ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ چلیں اس کی گہرائی میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے خاص مواقع موجود ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں خواتین لیکچررز کے لیے 98 جی ہاں 98 نئی پوزیشنز اوپن ہوئی ہیں۔ یہ جو اشتہار ہے یہ ہے ایڈورٹائزمنٹ نمبر 5/2025۔ تو آئیے ذرا اس کی ایک ایک تفصیل کو سمجھتے ہیں کہ یہ مواقع اصل میں ہیں کیا اور کن لوگوں کے لیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سب سے بڑے حصے کی، یعنی لیکچررز کی ان 89 اسامیوں کی۔ اچھا یہ ہیں تو عارضی، لیکن امکان یہی ہے کہ آگے چل کر مستقل ہو جائیں گی۔ جو لوگ ٹیکنالوجی اور سائنس کے شعبوں سے ہیں ان کے لیے تو یہ زبردست موقع ہے۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ یعنی 17 اسامیاں کمپیوٹر سائنس میں ہیں، جو کہ کافی بڑی تعداد ہے۔ لیکن بات صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کی نہیں ہے۔ اس لسٹ کو دیکھیں تو کیمسٹری، مطالعہ پاکستان اور ریاضی جیسے مضامین میں بھی کافی اسامیاں ہیں۔ یہ ایک بہت لمبی اور مکمل فہرست ہے، تو اس کو غور سے دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی فیلڈ کا مضمون مل سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب BS17 کی جونیئر آفیسر لیول کی پوزیشنز ہیں، اور ان کی پوسٹنگ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں فیڈرل ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن کے تحت ہوگی۔ اچھا، لیکچرر کی جابز کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ اسی اشتہار میں گلگت بلتستان کے لیے 3 بالکل الگ اور مستقل اسامیوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ یہ مواقع ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی مہارت کھیل اور انتظامیہ میں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اشتہار صرف پڑھانے والوں کے لیے نہیں بلکہ مختلف قسم کی مہارتوں والے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ٹیبل بہت اچھی طرح واضح کر رہا ہے کہ ان خاص نوکریوں کے لیے کیا کیا چاہیے، جیسے کوچنگ کے لیے خاص سرٹیفیکیشنز چاہیے اور سپرنٹینڈنٹ کے لیے پبلک ایڈمنسٹریشن کی ڈگری یا تجربہ۔ چلے اب آتے ہیں سب سے ضروری سوال پر، ان نوکریوں کے لیے کون اہل ہے، یعنی اہلیت کا معیار کیا ہے؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تعلیم کی شرط ہر عہدے کے لیے تھوڑی مختلف ہے۔ لیکچرر بننے کے لیے تو متعلقہ مضمون میں ماسٹرز ڈگری ضروری ہے، لیکن گلگت بلتستان والی نوکریوں کے لیے بیچلر ڈگری کے ساتھ کچھ خاص سرٹیفکیٹس بھی چاہیے۔ عمر کی حدیں ویسی ہی ہیں جیسی سرکاری نوکریوں میں ہوتی ہیں، لیکن ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ ہر پوزیشن پر عمر کی بالائی حد میں 5 سال کی رعایت بھی دی گئی ہے۔ جو لوگ اس عمل سے واقف نہیں، ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈومیسائل یا کوٹا سسٹم کیا ہوتا ہے، کیونکہ سرکاری نوکریوں میں سیٹوں کی تقسیم اسی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس چارٹ میں صاف نظر آ رہا ہے کہ لیکچرار کی نوکریاں مختلف علاقوں میں کیسے تقسیم کی گئی ہیں، اور جو گلگت بلتستان کی 3 نوکریاں ہیں وہ صرف اسی علاقے کے امیدواروں کے لیے ہیں اور اوپن میرٹ پر ہیں۔ تو اگر کوئی ان شرائط پر پورا اترتا ہے تو اب سب سے نازک مرحلہ آتا ہے درخواست دینے کا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ یہ FPSC کی طرف سے بالکل واضح ہدایت ہے۔ اگر ایک سے زیادہ مضمون یا عہدے کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ہر ایک کے لیے الگ درخواست اور الگ فیس جمع کرانی ہوگی۔ درخواست کے قبول ہونے کے لیے ان تینوں مراحل پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے اپنا عہدہ چنیں، پھر آن لائن فارم بھریں اور آخر میں ہر فارم کی فیس ادا کریں۔ اور اب سب سے ضروری بات، آخری تاریخ، یہ ہے 24 نومبر 2025۔ اس تاریخ کو بالکل نہیں بھولنا، کیونکہ اس کے بعد کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس پورے اشتہار میں کل 101 آسامیاں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا موقع کس کے کیریئر کا اگلا بڑا قدم ثابت ہو سکتا ہے۔